ایران کا اسرائیل پر پھر میزائلوں سے حملہ۔ ایرانی میڈیا نے بیلسٹک میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ تل ابیب اور بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے۔ ایرانی حکام نے شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد معاہدہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ جیسے بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لائے ویسا ہی اب کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جلد امن ہوگا، میں پھر سے عظیم بناؤں گا اسے۔ سرکش اسرائیل کے ایران پر مسلسل میزائل حملے۔ تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شاہراہ نے آئل ڈیپو پر حملہ کیا۔ قدرتی گیس کی 2 تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ مشرقی تہران میں ایک بار پھر حملے۔ تہران میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ، کئی اہلکار زخمی۔ حملوں میں 14 جوہری سائنسدان، 138 ایرانی شہری شہید۔ ایران کا فوری جواب، مزید میزائل اسرائیل پر داغ دیے۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے کے لیے متحرک۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیل کا یمنی فوج کے چیف آف سٹاف محمد عبد الکریم کو قتل کرنے کی کوشش ناکام۔ غزہ کو کھنڈر بنانے والا اسرائیل خود کھنڈر بن گیا۔ نیتن یاہو کا ایران کے ہاتھوں تباہ شدہ علاقوں کا دورہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو دھمکیاں، کہا اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایران جوہری قوت بن گیا تو پھر ہمیں کتنا نقصان پہنچائے گا۔ تہران اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا۔ سنگین ترین غلطی پر اسرائیلی حکومت بچ نہیں پائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک اعلان، کہا خبیثوں کو کرارا جواب دیا جائے گا۔ جو اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہدف بنائیں گے، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اسرائیل حملے براہ راست امریکی حمایت سے کر رہا ہے۔ اسرائیل میں اتنی جرت نہیں کہ وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام کرے۔ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ خطے میں جرائم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ صہیونی ریاست نے حملے جاری رکھے تو جواب مزید سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ خطے کے ممالک اسرائیلی جارحیت پر مؤثر اور 2 ٹوک موقف اختیار کریں۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد قاسم محمد بن سلمان کا صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، بھرپور حمایت کی یقین دہانی، کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایرانی بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ایران کا اسرائیل پر فیصلہ کن حملے کرنے کا اعلان۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج پوری سنجیدگی اور تیاری کے ساتھ اگلا قدم اٹھائے گی۔ اسرائیل کے خلاف جوابی وار اب فیصلہ کن ہوں گے۔ ایران میں اسرائیلی ایجنٹوں کے گرد گھیرا تنگ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے بدنام زمانہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ ایجنٹس مبینہ طور پر دھماکہ خیز مواد تیار کر رہے تھے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں چین ایران کے ساتھ ہے۔ ایران کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ امریکہ کے اسرائیلی حملوں میں پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے۔ ایران کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد اسرائیلی عوام میں خوف و ہراس۔ تل ابیب، حیفا سمیت کئی شہروں میں اسرائیلی شہریوں کا بڑی تعداد میں سپر مارکیٹس اور سٹورز کا رخ۔ ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، سٹور خالی ہو گئے۔ امریکہ ایران اسرائیل کشیدگی کی آگ کو بھڑکانے لگا ہے۔ میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے تصدیق کر دی، کہا کہ میزائل اور دفاعی نظام اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इंकशाफ किया कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजे गए हैं। क्या भारत खित्ते में इसराइल का खामोश इत्तेहादी बरतानिया के F-35 तैयारे की भारत में हंगामी लैंडिंग। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारा बहरे हिंद में तैनात बरतानवी तैयारा बरदार जहाज का हिस्सा है। बरतानवी तैयारा अहम मौके पर भारत तक कैसे पहुंचा? क्या बरतानवी तैयारे ईरान पर हमले में इस्तेमाल हुए? सवालात उठ गए। उधर बरतानिया का मशरिक़ वस्ता में मजीद जंगी तैयारे और फौजी असासे भेजने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर कहते हैं इक़दामात खित्ते में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हैं। ईरानी बहरिया की खलीज फारिस में बड़ी कामयाबी। बरतानवी बहरिया के डिजास्टर को दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज के करीब परवाजें। बरतानवी बेड़े को खलीज फारिस में दाखिले से रोकने के लिए वार्निंग। ईरानी फौज का कहना है ब्रिटिश नेवी के जहाज को बहरे हिंद में दाखिले के वक्त से ही मॉनिटर कर रही थी। बरतानिया का अपने शहरियों को इसराइल ना जाने का मशवरा। कहा इसराइल का सफर हर सूरत करने से गुरेज करें। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक का ईरानी हमलों में इसराइल की बेबसी का एतराफ़। कहा इसराइल तन्हा ईरान के हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान के भरपूर जवाबी हमलों के बाद हम तवील और दर्दनाक आजमाइश के मरहले में दाखिल हो चुके। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान को फौरी मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं अभी भी कशीदगी कम करने के मौके मौजूद हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ फौरी तौर पर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा तनाज़े को ख़त्म करने की बुनियादी शर्त यह है ईरान, इसराइल या यूरोप के लिए कोई ख़तरा न बने। ईरान और इराक में हज़ारों पाकिस्तानी फंस गए। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना इराक में फंसे ज़ायरीन से भी मुसलसल राबते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों का ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार की अगले हफ्ते इस्तंबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। और कराची में बादलों की घन गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। बल्दिया टाउन और अंगीर, सजानी, गुलशन मामार समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश।